لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات ایک کے بعد ایک حادثہ۔ رائیونڈ میں مکان کی چھت گر گئی، بچی جاں بحق، 2 خواتین اور 1 بچہ زخمی، اسپتال منتقل۔ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کے بعد باغبان پورہ میں اسکول کی چھت منہدم، 1 بچہ جان سے گیا، 5 افراد زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسکول غیر قانونی قائم تھا، اسکول کی پرنسپل سمیت 5 افراد گرفتار۔ اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج۔ زخمی مزدور نے جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، کام کے دوران لینٹر گرنے سے چھت گری۔ 2 المناک واقعات کے بعد محکمہ تعلیم بھی حرکت میں آ گیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے 2 افسران کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس، غفلت یا غیر معیاری تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ چھت پر زیادہ ملبہ ڈالنے سے چھت گری، ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی، ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بچوں کی اموات پہ سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں لگنے سے ہوئی، کسی متعلقہ سرکاری ادارے کسی اہلکار کی غفلت نظر نہیں آئی۔ نظام انصاف میں بہتری صرف عدالتی فیصلوں سے نہیں بلکہ ان پر مؤثر عمل درآمد سے ممکن ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ انصاف کے نظام میں قیدیوں کے حقوق کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ جیلوں میں صحت، صاف پانی، بنیادی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ عدالتی نظام میں احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چیف جسٹس نے کانفرنس میں 4 صوبوں کی نمائندگی کو خوشائند قرار دیا۔ مجھے اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے۔ جیل میں احساس ہوا کہ ایک بے بس قیدی کیسا محسوس کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہا کہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہوں، قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، قانون کا احترام سب پر لازم ہے، قانون کی بالادستی سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد برقرار رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا، خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جیل اصلاحات بلوچستان حکومت کی ترجیح رہی ہیں۔ جیل میں قیدیوں کو جدید خطوط پر مختلف ہنر سکھانے کے پروگرام بھی شروع کیے گئے۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں، انتخابی مہم کے سلسلے میں ہر ضلع میں جاؤں گا۔ کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فیصل ممتاز راٹھور اور چودھری یاسین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ انتخابی مہم کے سلسلے میں عوام سے رابطوں کا عمل تیز کیا جائے، آزاد جموں و کشمیر کے عوام تک پیپلز پارٹی کا منشور پہنچایا جائے۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہ لینے اور انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان۔ پارٹی اعلامیے کے مطابق موجودہ حالات میں انتخابی عمل میں شرکت مناسب نہیں، پہلے بحران کا حل نکالا جائے اور پھر انتخابات کروائے جائیں۔ سردار تنویر الیاس کا ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی کا سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم۔ آئی پی پی میں شامل ہونے والوں کا عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ امریکہ سمیت مشرق وسطیٰ کے 12 ملکوں کا ابنۂ ہرمز پر اجلاس۔ ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اجلاس میں بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، یو اے ای سمیت دیگر ملکوں نے شرکت کی۔ تمام کمرشل جہاز، آئل ٹینکر ابنۂ ہرمز میں محفوظ راستے کے لیے ایران کے بتائے گئے روٹس کو فالو کریں۔ ایرانی فوج نے صاف صاف بتا دیا، ایران نے ابنۂ ہرمز میں مداخلت سے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ مقررہ راستوں سے انحراف یا بحری نقل و حرکت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی ہوگی۔ ہرمز کے اطراف امریکی فضائی اثاثوں کے مستقل موجودگی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
دوحہ میں ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت، پاکستان اور قطر کی ثالثی سے مذاکراتی عمل آگے بڑھنے لگا۔ دونوں فریقین کا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق، مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطری اور پاکستانی ثالثوں کی دونوں وفود سے الگ الگ ملاقاتوں میں متعدد نکات پر پیش رفت ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق اگلا مذاکراتی دور ایران کے سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد منعقد کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے 5 جولائی تک ایران اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ شہید سپریم لیڈر خامنہئی کے نمائے جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم استنبول میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال بالخصوص دوحہ میں ثالثی کے حالیہ دور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ بات چیت مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی۔ امریکہ کسی واضح فائدے کے بغیر نیٹو اتحادیوں کی سلامتی یقینی بناتا ہے۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ 999 ارب ڈالرز ہے، برطانیہ کا صرف 90.5 ارب ڈالرز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نیٹو اتحاد میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ دفاعی اخراجات برداشت کرتا ہے، دیگر رکن ملک اس کے مساوی کردار ادا نہیں کر رہے۔ وزیراعظم سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسران کی ملاقات۔ پچھلے مالی سال میں محصولات کا ہدف عبور کرنے پر FBR افسران کی ستائش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے تاریخی ریونیو ہدف حاصل کرنا اہم سنگ میل ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم اعلیٰ حکومتی شخصیت کا قریبی رشتہ دار نکلا۔ متاثرہ خواتین کی درخواست پر تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں مرکزی ملزم محمد رضا ڈار سمیت 5 افراد نامزد۔ نیو کراچی میں پولیس مقابلے میں ہلاک ملزمان کی شناخت شاہزیب اور جبار کے نام سے ہوئی۔ دونوں ملزمان متعدد اسٹریٹ کرائم وارداتوں میں مطلوب تھے۔ مقابلے کی فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ SM-5 سب میرین کیبل میں خرابی، ملک بھر میں بعض صارفین کو انٹرنیٹ سروس رفتار اور کنیکٹیویٹی میں عارضی مسائل کا سامنا۔ PTA کے اعلامیے کے مطابق اتھارٹی انٹرنیٹ ٹریفک کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ خرابی کی وجوہات جاننے کے لیے ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس اور SM-5 کنسورشیم تکنیکی تحقیقات میں مصروف ہے۔ سروسز کی بحالی کے لیے متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت میں طوفانی بارشوں نے تباہی، سیلابی ریلوں اور آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 10 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، کئی افراد زخمی۔ چترال میں سیلابی ریلوں نے متعدد مکانات، مساجد، سڑکوں، کھڑی فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچایا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گلستان جوہر اور اطراف میں رم جھم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آج رات ہلکی بارش کا امکان، بارش کے دوران چند علاقوں میں گرج چمک بھی متوقع۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کو 1000 دن مکمل، مسلسل بمباری، خوراک اور ادویات کی قلت نے غزہ کو دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں شامل کر دیا۔ غزہ کا 90% سے زائد حصہ مکمل طور پر تباہ، اب تک 73,000 فلسطینی شہید ہو چکے، 1,73,000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کی مجموعی رپورٹ اور مختلف بین الاقوامی اداروں کے تجزیوں کے مطابق 20,500 سے زائد فلسطینی بچے جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ وینزویلا میں زلزلے سے نقصان پر ایک ہفتے کا سوگ، صدر نے 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ ہولناک زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 تک جا پہنچی، 10,571 افراد زخمی، 43,000 سے زائد لاپتہ۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں اسپین اور آسٹریا مد مقابل، انگلینڈ نے DR کانگو کو 2-1 شکست دی۔ انگلینڈ کے ہیری کین کے 2 گول، بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے ہرا دیا۔ تینوں میزبان پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔